ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. حضرات علماء کرام اور محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جاہلیت کے دور کا جو خاندانی نظام تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا تبدیلیاں کی، ان تبدیلیوں کا ذکر ہو رہا تھا. اور پھر ایک بات درمیان میں آ گئی کہ جاہلیت کے دور میں غلام اور لونڈی بھی خاندان کا حصہ سمجھا جاتا تھا. قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں. تو گزشتہ نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ غلام کیا ہوتا ہے، لونڈی کیا ہوتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آج کے حالات میں کیا بات، یہ بات ہو چکی. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں کہ جاہلیت کے خاندانی نظام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبدیلیاں کی تھی. یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عورت خاندان کا ایک بنیادی جو دو ستون ہیں، دو پہیے ہیں خاندان کی گاڑی کے، مرد اور عورت. قرآن کریم نے دونوں کو بنیاد قرار دیا ہے. خلقکم من نفس واحدہ فخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. یہ دونوں پہیے ہیں، دونوں بنیادیں ہیں. ان میں توازن قائم رہے تو خاندان کا نظام ٹھیک چلتا ہے، اور توازن بگڑ جائے تو نظام بگڑ جاتا ہے. اس کو آج کی زبان میں یوں تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ ویل بیلنسنگ قائم رہنا چاہیے. عورت کی مظلومیت، اسلام نے عورت کو زندگی کا حق دیا. جاہلیت کے زمانے میں بچی کو ماں باپ کی مرضی پر ہوتی تھی، اگر زندہ رہنے دیں ان کی مرضی ہے، دفن کر دیں ان کی مرضی ہے. زندہ دفن کر دی جائے. ہزاروں بچیاں دفن ہوئی ہیں، زندہ دفن ہوئی ہیں، اس لیے کہ ماں باپ ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، پالنا نہیں چاہتے. تو یہ پہلا حق تو عورت کا جو ہے نا زندگی کا، اسلام نے اس کو بحال کیا اور اس کو حرام قرار دیا کہ کسی کو بچے کو عار کے ڈر سے یا فاقے کے ڈر سے، خشیت املاق یا عار کی وجہ سے، یہ ظلم ہے، قتل ہے. بلکہ ایک پیٹ کے اندر ایک بچے کا قتل حضور نے قتل قرار دیا اور اس پہ دیت لازم فرمائی. میں تفصیل میں نہیں جاتا. اس کو قتل قرار دیا، یہ قتل ہے. فلا تقتلوا اولادکم، اور یہ جرم ہے. اسلام نے عورت کو رائے کا حق دیا. اس پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایت بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم قریشی بالخصوص عورت کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے. اس کو رائے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، کسی بات پر ٹوکنے کا حق نہیں ہوتا تھا، کسی بات پر انکار کا حق نہیں ہوتا تھا. لیکن جب فلما جاء الاسلام، اسلام آیا، ہمیں پتہ چلا کہ عورت کی بھی رائے ہوتی ہے، اور عورت کو بھی کسی بات پر انکار کا حق ہے، ٹوکنے کا حق ہے. لمبی بات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. اسلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا یہ حق بھی بحال کیا کہ عورت کو اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف بالغ عورت کی شادی نہیں کی جا سکتی. وہ اگر راضی نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، میری مرضی کے خلاف کیا ہے، میں راضی نہیں ہوں. تم راضی نہیں ہو؟ نہیں ہوں. بلایا اس کو، باپ کو، کہ تم نے اس کا نکاح کر دیا ہے، اس سے پوچھا ہے؟ نہیں، یہ تو ناراض ہے. اچھا، اگر یہ راضی نہیں ہے تو نکاح ختم. جب یہ کریم صاحب نے نکاح کینسل کر دیا، نکاح کو تسلیم نہیں کیا، بخاری کی روایت ہے. نہیں بھائی، یہ نکاح نہیں ہے. نکاح کے لیے اور بالغ لڑکی کی رائے شرط ہے. اس پر تفصیل سے بات پھر کروں گا. آج پھر یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ بالغ لڑکی کی رائے کی کیا حیثیت ہے اور نابالغ کی کیا حیثیت ہے. لیکن میں اس وقت صرف یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اس نکاح کو
جس میں لڑکی کی رائے اس کے خلاف تھی، موافق نہیں تھی، اس نے قبول نہیں کیا تھا، تو حضور نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ یہ حضور نے عورت کی رائے کا حق بحال کیا۔ بلکہ میں تو اس سے زیادہ بات تذکیہ کرتا ہوں کہ عورت کو رائے کا حق نہیں دیا، بلکہ قرآن پاک نے تو عورت کی رائے کے اظہار کو مجادلے کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ پاک نے عورت کے رائے کے اظہار کو مجادلے کے عنوان سے ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس عورت کی بات خولت تھی، جب بات سن لی ہے، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ جھگڑا کس سے کر رہی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاوند کے بارے میں۔ تو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، آپ سے جدال کر رہی تھی اور اصرار کر رہی تھی، تو اللہ پاک نے آپ نے انکار فرما دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک نے فیصلہ عورت کے حق میں دیا کہ عورت ٹھیک تھی، آپ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا، اور پھر وہ اس کو عورت کا موقف تسلیم کیا، اس کا ایک قانون حد بندی کر دی کہ یہ زہار جو ہے خبیث۔ تو عورت کو تو مجادلے کا حق دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کی وجہ بھی میں نے اس کی تھی، نفسیاتی وجہ یہ ہے، عورت کا خالی رائے پہ اطمینان نہیں ہوتا جب تک جھگڑا نہ کر لے۔ ایک سائیکالوجی کا مسئلہ ہے کہ عورت خالی رائے کے اظہار پر مطمئن نہیں ہوتی جب تک وہ جھگڑا نہ کر لے، تو اس لیے وہ جھگڑا کر کے ہی مطمئن ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کا رائے کا حق تسلیم نہیں کیا، بلکہ مجادلے کا حق تسلیم کیا۔ جھگڑ بھی سکتی ہے اور جھگڑی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فیصلہ بھی عورت کے حق میں ہوا۔ قرآن پاک میں پوری مجادلہ کی صورت نازل کی اللہ پاک نے۔ تو خیر یہ عورت کا رائے کا حق بحال کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت کو تنگ کرنے کے جو طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت کو تنگ کرنے کا ایک راستہ یوں بند کیا کہ نکاح کے کوئی حد متعین نہیں تھی، 2 3 4 5 7 10 100 رکھتے تھے لوگ۔ قرآن پاک نے 4 سے زیادہ اس پر بندی لگا دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یہ امتداد حکم کے لیے نہیں ہے، اسقاط ماورا کے لیے ہے۔ اور یہ یعنی 4 تک لے جانے کے لیے نہیں ہے، 4 سے زیادہ ختم کرنے کے لیے ہے۔ 4 آخری حد ہے۔ ام المومنین نے پوری روایت پہ پوری تفصیل سے بیان فرمایا۔ یہ کس لیے ہے کہ 4 سے زیادہ یہ جو لوگوں نے مزاج بنا لیا تھا، جس کے پاس 4 پیسے ہیں یا جس کے پاس گنجائش ہے، 10 10 20 20 بٹھا رکھی ہیں، 4 سے زیادہ بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں، یہ اسقاط ماورا کے لیے ہے۔ اور حد آخری حد بیان کی کہ 5ویں بیوی پہلی 4 کی موجودگی میں 5ویں بیوی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عورت پر ہونے والے ایک ظلم کے ختم کا طریقہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عورت کی مظلومیت کی ایک دائرے کو ختم کرنے سے تعبیر فرماتی ہیں، یہ کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ عورت کو تنگ کرنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا تھا، لوگ قسم کھا لیتے تھے بیوی کو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر سال تک لٹکائے رکھتے تھے۔ تنگ کرنے کا طریقہ تھا، اور تنگ ہوتی تھی عورت، خدا کہ میں تو قسم اٹھا لی ہے، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تمہارے پاس نہیں آؤں گا، قسم اٹھا لی ہے۔ اور یہ قسم بہانہ ہوتی تھی، اور 7 سال عورتیں گھروں میں نہ بیوی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لٹکی رہتی تھی۔ قرآن پاک نے حد بندی کر دی، نہیں بھائی قسم اٹھا لی ہے، ٹھیک ہے، 4 مہینے تک اگر رجوع نہیں کیا تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی۔ 4 مہینے سے زیادہ قسم کو قائم نہیں رکھ سکتے، یا رجوع کرو کفارہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی یہ بھی عورت پر ہونے والے ایک ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے قانون نافذ کیا کہ اگر قسم اٹھا لی ہے تو 2 سال لٹکانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے ختم کرو۔ 4 مہینے سے زیادہ اگر یہ قسم اٹھا لی، اس کو کیا کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، کیا کہتے ہیں؟ ایلا کے مستقل قوانین ہے، مستقل ضابطہ یہ کہ اگر قسم اٹھا لی ہے میں قریب نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے کے اندر رجوع کر لو، قسم کا کفارہ دے دو۔ اور اگر 4 مہینے میں رجوع نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟
وہ بائن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، یہ بھی عورت پر ہونے والے ایک ظلم کو ختم کرنے کے لیے، یہ زیادتی کا ایک طریقہ تھا، قرآن پاک نے حد بندی بن بھائی نے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ طلاقیں جو 3 سے زیادہ کی پابندی لگ گئی، یہ بھی اس کی وجہ بھی یہی ہے، طلاق دی رجوع کر لیا، طلاق دی تو روکا اور رجوع کر لیا، 10 سال یہ قصہ چلتا رہتا تھا، ہمارا نہیں بچی، اسی طلاق کے بعد ختم، تیسری طلاق کے بعد سلسلہ ختم، تیسری سے پہلے رکھنا ہے تو رکھو ورنہ چھوڑو۔ یہ کہ تم نے یہ جو 3 طلاقوں سے زیادہ چوتھی طلاق کالعدم قرار دے دی کہ تیسری طلاق آخری طلاق ہے۔ اس کا ایک پہلو تو وہ جو ہمارے یہاں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا یہ پہلو یہ ہے کہ تیسری طلاق کو آخری قرار دے کر عورت پر طلاق کے نام سے ہونے والے ظلم کو اللہ رب العزت نے روک دیا۔ نہیں بھائی اب ختم، اب نئے سرے سے بات ہوگی، اب بات پھر 0 پوائنٹ پہ چلی گئی ہے، اب نئے سرے سے بات کرو گے تو ہوگی، ورنہ یہ ختم نہیں۔ یہ عورت پر ہونے والا ظلم، عورت پر ہونے والی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جاہلیت کے زمانے میں جو عورت کے ساتھ مظالم ہوتے تھے، ان مظالم میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ طلاق کا چکر، طلاق رجوع، طلاق رجوع، طلاق رجوع، 20 سال لوگ گزار دیتے تھے، عورت بیچاری لٹکی رہتی تھی، اب تیسری کے بعد آپ کے ساتھ ختم۔ یہ بھی عورت کی مظلومیت کو ختم کرنے کا ایک ضابطہ قرآن پاک نے ضابطہ۔ قرآن پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو صرف رائے کا حق نہیں دیا، رائے کا حق تو دیا ہی، اور یہ حق دیا کہ اس کی مرضی کے خلاف تم اس پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں اس کو فقہا کے یہاں اس کو کیا چیز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بالغہ پر ولایت اجباری حاصل نہیں ہے، ولایت اجباری بالغہ پر حاصل نہیں ہے، یہ بلکہ عورت کی عزت نفس، عورت عزت کی مستحق ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی عزت نفس کیا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت نفس کا احترام، اس کو ایک حیثیت حاصل ہے، اس کے معاشرتی مقام کا احترام، جس کو حیثیت عرفی کہتے ہیں، اور جس کو یہ اس کی عزت نفس کہتے ہیں۔ پتہ چھوٹا سا واقعہ ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، جناب نبی کریم کے رضائی بھائی بھی تھے، دونوں نے سویبہ کا دودھ پی رکھا تھا، تو یہ دو فوت ہوئے۔ تو ام سلمہ ایک معزز اور باوقار خاتون تھی، باحیثیت خاتون تھی، نکاح میں حضرت ام سلمہ کی طرف سے وکیل بھی عمر ہی تھے، بیٹا ہی تھا، جوان بیٹا نا عمر بن ابی سلمہ۔ جب بات ہوتے ہیں حضور کا بیٹا، وہ تو حضور کے گھر میں بیٹا تھا، یا بیوی کا بیٹا کیا ہوتا ہے، حضور بیوی کی بیٹی کیا ہوتی ہے، حضور کے گھر میں بیٹے بھی پلے ہیں، بیٹیاں بھی پلی ہیں۔ تو عمر بن ابی سلمہ، حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو میں ان کا خرچہ ورچہ بھی میں ہی کرتی ہوں، تو یہ آپ کے لیے مشکل نہ پیش آئے۔ حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میرے بھی بیٹے، تمہارے بیٹے ہیں تو میرے بھی بیٹے۔ ام سلمہ نے باقاعدہ عذر پیش کیا کہ میرے بیٹے جوان ہیں، تو یہ مسئلہ نہ بن جائے کل کہیں، اور بیٹوں پر خرچہ بھی میں کرتی ہوں، ان کا خرچہ ورچہ بیٹی پر تو کرنا ہی ہے، تو میں ان کا سارا خرچہ ورچہ میں ہی کرتی ہوں۔ تو یہ کچھ گزارا کرتی خاتون تھی، ہم کام کاج بھی کرتی تھی گھر میں، وہ چھوٹا موٹا گھریلو صنعت کا چھوٹا موٹا کام کرتی تھی، اور کوئی کما بھی لیتی تھی۔ تو خیر یہ حضور ہوا کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں تھوڑی سی غصے والے بھی ہوں۔ جب حضور نے پیغام بھیجا ام سلمہ کو، تو انہیں ایک عذر یہ کیا کہ میرے بچے جوان ہیں اور میری کفالت میں ہیں، تو میں کوئی بات نہیں، تمہارے بیٹے ہیں میرے بچے۔ لطف کی بات یہ ہے، پاکستان بننے کے بعد
ذمہ داریوں کا اور ذمہ داریوں کا مخالفین کا ایک جھگڑا چلا، لمبا جھگڑا چلا. تو ذمہ داروں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، تو وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، یہ تصور ہے کہ وراثت جب تقسیم ہوگی، تقسیم در تقسیم تو جاگیر تو نہیں رہے گی. یہ خوف ہوتا، بڑی جاگیر ہے، ایک نسل میں تقسیم ہو گئی، دوسری نسل میں دوسری تقسیم ہوئی، تیسری وہ کتب گئی، کتب 4 مرنے رہ جائے گی کہ پیچھے. اس خوف سے کبھی اکٹھی رہے. تو ایک انجمن بنی، انجمن تحفظ حقوق ذمہ دار. پاکستان بننے کے بعد جب وراثت کے اور یہ جھگڑا چلا لمبا، تو یہ جاگیرداریاں ختم کرو اور ذمہ داریاں ختم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. تو ذمہ داروں کی ایک انجمن بنی، انجمن تحفظ حقوق ذمہ دار. ان ذمہ داروں میں ہمارے ایک محترم بزرگ نواب نصر اللہ خان بھی تھے، بڑے آدمی تھے. تو نواب نصر خان بھی ذمہ داروں میں تھے، ذمہ دار تھے، جاگیردار تھے. تو نواب صاحب نے بڑا زور لگا کر اس پہ یہ لفظ شامل کروایا، انجمن تحفظ حقوق ذمہ داراں تحت الشریعہ. مطلق آزادی نہیں بھائی. وہ آج کل بھی وہ پرانی تاریخ پہ آپ پڑھیں گے کہ تحفظ حقوق ذمہ داراں تحت الشریعہ. یہ تحت الشریعہ کا لفظ نواب نصر اللہ خان مرحوم نے اس نام کے ساتھ شامل کروایا کہ نہیں بھائی، ہم شریعت سے باغی نہیں ہیں، شریعت کے دائرے میں بالکل بھی نہیں توڑنے دیں گے، بالکل بھی نہیں رکھنے دیں گے، جو شریعت کہے گی وہ کریں گے. تو مجھے یاد ہے نواب صاحب کے حالات پڑھتے ہوئے کہ تحت الشریعہ، شریعت کے مطابق. لیکن دیکھیں ہمارے ہاں کیا کیا، ہمارے ہاں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھے، ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے. ایک آپ شور سنتے رہے کہ بڑی جاگیر سندھ میں زیادہ، اب تو ختم ہو گیا، تقریباً ختم ہو گیا. لیکن ایک زمانے میں یہ عورت کو وراثت میں حصہ نہ ملے، لڑکی کو وراثت میں حصہ نہ ملے، کیا کرتے تھے، لڑکی کی شادی قرآن سے کروا دیتے تھے. ہوتا تھا یہ کہ لڑکی جوان ہوئی ہے، اب اس کو جناب یہ اگر شادی کریں گے تو وراثت دینی پڑے گی، اور وراثت دینی پڑے گی تو زمین تقسیم ہونا ذمہ دار کے لیے ماں تقسیم ہو گئی ہے. زمین تقسیم ہوگی، ماں تقسیم ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں رواج تھا. یہاں ہمارے یہاں کافی شور بجتا رہا کہ اس لڑکی کو آمادہ کرتے تھے، تیری قرآن کے ساتھ شادی نہ کرنا. میں نے ایک شادی کا منظر پتہ نہیں جعلی بنائی تھی کہ میں نے شادی کا منظر دیکھا ہے، ویڈیو بنے گا. اس زمانے کا وہ شادی، عورت کی قرآن سے شادی کا منظر کیا ہوتا تھا. تو وہ یہ ہے کہ ایک اچھا سا مکان بنا دیا، سہولتیں ساری مہیا کر دیں، اور اس عورت کو اس کا گھر میں یہ اس کے باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی تھی، باقاعدہ دلہن بنایا جاتا تھا، باقاعدہ قرآن پاک سجا کر دولہا کو سجا کر اس کے جوڑی میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تیری شادی اب قرآن سے ہوگی، گھر میں رہنا ہے، ساری زندگی قرآن پاک پڑھنا ہے. وہ بیچاری کیا پڑھتی ہوگی، لیکن یہ قرآن پاک پڑھنا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں وراثت کے محرومی کے لیے، بچی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہمارے یہاں چلتا رہا. اور یہ تو اکثر چلتا ہے، وراثت کی بات ہمارے یہاں اکثر چلتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارا کلچرل ضابطہ یہ ہے. شریعت ضابطہ تو وہ ہے جو تقسیم کیے ہوئے ہیں، تو کلچرل ضابطہ یہ ہے کہ بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا. ہمارا کلچرل فیصلہ ہے، نہیں دیتے. اور نہ دینے کے لیے کئی بہانے تلاش کرتے ہیں. اس نے معاف کر دیا. ایک دفعہ ایک کیس آیا، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاندان کا جھگڑا آیا، وراثت کا تھا. اتفاق سے میں بھی بیٹھا ہوا تھا. ہم ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ بچیوں کو حصہ دیا، انہوں نے معاف کر دیا تھا. پھر کیسے کیا، معاف کیسے کیا؟ ان کو دے دیا تھا پھر واپس کیا ہے؟ نہیں. تو
ہمارے قبضے میں تھا تو معاف کیا اس نے؟ کیا معاف کیا تم نے؟ اللہ کے بندے، زمین تقسیم کرو، اس کا حصہ متعین کرو، اس کو اس کے حوالے کرو، اس کی فرد حوالے کرو، فرد حوالے کرو اس کے بعد کہو بہن یہ ہمیں واپس کر دو، پھر وہ دے دے تو یہ معافی ہے۔ حضرت والد صاحب کو مجھے یاد ہے یہ ہم نے معاف کر دیا تھا، وہ اس وقت نہ اس کو قبضہ ملا نہ اس کو حصہ متعین ہوا، کیا معاف کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم نے یہ رواج اختیار کیا ہوا ہے، اور بلکہ بڑے بڑے دلچسپ کیس آتے ہیں، بڑے بڑے دلچسپ کیس آتے ہیں۔ اگر کہ دیتے بھی ہیں نا، مجھے معاف کرے میں معاشرتی حقیقت بیان کر رہا ہوں، دیتے بھی ہیں نا تو یہ کہہ کہ بہن کو حصہ دیتے، یہ کہہ کہ اگوں بچے لگنے ہی اگوں بچے لگنے، اللہ یہ بہت بڑی خوفناک دھمکی ہے کہ وراثت کا حصہ لو، زندگی بھر کا ساتھ ختم۔ یہ جملہ اگوں بچے لگنے ہی نا۔ خود میرے پاس پشاور کے محترمہ خاتون تھیں، بڑے معاشرتی بڑے گمبھیر مسئلے ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں۔ 8-10 سال پہلے کی بات ہے، ایک محترمہ نے مجھے فون کیا، اخبارات میں مضمون وغیرہ پڑھتی ہو کہ کسی نے فون لے لیا ہوگا، فون کیا کہ میں کالج میں لیکچرار ہوں اور والد صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، جائیداد خاصی چھوڑی ہے پشاور کے ایک بازار میں، ان میں میرا شریعت کے مطابق حصہ بنتا ہے، حصہ تقریباً 8 دکانیں میری بنتی ہیں، میرا حصہ۔ تو میں نے بھائیوں سے تقاضا کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حصہ لے لو، لیکن زندگی بھر کا لین دین معاملہ بول چال ختم، مرن جیون ختم۔ تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کیا کروں؟ مجھے وہ میرا حصہ دینے کو تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ زندگی بھر کی میل ملاقات، مرن جیون ختم۔ تو کیا میں لے لوں یا نہیں لوں؟ میں نے کہا بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پشاور کے ماحول کو، سماج کو میں نہیں سمجھتا، میں تمہیں یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتا کہ وراثت چھوڑ دو، اور یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ بھائیوں کو چھوڑ دو۔ اس سوسائٹی میں عورت کا بھائیوں سے محروم ہو جانا وراثت کی محرومی سے بڑی محرومی ہے۔ پھر پیچھے کانڈی ننگی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، کل کا خدا نہ خاصہ کو باقی تو کون سنبھالے گا؟ بھائی سنبھالتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ اتنے۔ میں نے کہا بیٹا میں مشورہ نہیں دیتا ہوں، پشاور کے علماء سے بہت اس ماحول کو سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ اگر سماجی مسئلہ ہو تو وہاں کے ماحول سے واقف علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب کراچی کا کوئی معاشرتی مسئلہ مجھ سے پوچھے گا، میں تو کراچی کے سماج سے واقف نہیں ہوں، میں تو گجرانوالے کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا، اور وہ ابھی جھگڑا پڑ جائے گا۔ یہ درمیان میں ایک بات، ہزارے کا اپنا عرف ہے، تعامل ہے، وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں کون سی بات مناسب ہے اور کون سی بات مناسب نہیں ہے۔ یہ سماجی مسائل جو ہوتے ہیں نا، ان میں دور دراز سے فتوے نہیں لینے چاہیے، وہاں کے علماء سے پوچھنا، وہ بہتر سمجھ ہوتے ہیں یہاں کا رواج کیا ہے، یہاں کا تعامل کیا ہے، یہاں کے معاشرتی رابطے کیا ہے۔ تو خیر میں نے اس کو انکار کر، میں کچھ نہیں کہتا، وہاں کے علماء سے پوچھو، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا سماج کیا ہے، تمہاری نفع نقصان کس میں ہے، نفع نقصان اس میں ہے کہ خیر۔ یہ تو میں نے یہاں کی بات کی۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ عورت کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں دی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے عورت کو وارث قرار دی، قرآن کریم نے عورت کو وارث قرار دیا، حصہ متعین کیا، اور یہ واحد مسئلہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں واحد مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے نماز کی رکعتیں بیان نہیں کی، وراثت کے حصے پاڑے پڑھ کے بیان کیے ہیں۔ نماز کی رکعتیں نہیں بیان کی، فجر کی 3 رکعتیں پاڑے، اس کا چھٹا ہے، اس کا آٹھواں ہے، اس کا نصف ہے، اس کا ثلث ہے، اس کو پورا حصہ ملے گا، اس کو آدھا ملے گا،
یہ میں محاورے کا لگتا ہے پہاڑے پڑھ کے قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہی بالکل اتنا تعین کسی مسئلے میں قرآن پاک نے تفصیلات کا تعین نہیں کیا جتنا وراثت. نماز کی تفصیلات نہیں دے، حج کی تفصیلات بھی حضور نے بیان فرمائی ہے، فرائض کی تفصیلات قرآن پاک نے متعین نہیں کی، حضور پہ چھوڑ دیا، سنت سے چھوڑ دیا، لیکن وراثت کے حصے خود متعین کیے. اور وراثت کیسے متعین کر کے کہا تلک حدود اللہ من یتعد حدود اللہ. قرآن پاک نے حصے بیان کر کے، حصے متعین کر کے بیان کر کے اس کو حدود قرار دیا. تلک حدود اللہ. ایک بات درمیان میں آ گئی تو عرض کر دوں، قرآن حدود اللہ ہمارے ہاں دوسرے معنی میں ہے. ہمارے یہاں حدود اللہ کا اطلاق فقہی طور پر درست ہے، وہ درست ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو قرآن فقہی طور پر حدود اللہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جرائم کی سزاؤں پر. لیکن قرآن پاک نے 2-3 مقامات پر حدود اللہ کا لفظ بولا ہے، دونوں جگہ خاندانی نظام کے حوالے سے. قرآن پاک نے جہاں بھی حدود اللہ کی بات یا طلاق کے مسئلے پر یا وراثت، دوسرے پار میں تلک حدود اللہ، اور وراثت کے حکام میں حدود اللہ. قرآن پاک نے حدود اللہ کس کو قرار دیا ہے؟ خاندانی نظام کے احکام. طلاق کے مسائل کو بیان کیا اور وراثت کے حکام کو مسائل دیا اور کیا تلک حدود، یہ حدود اللہ ہے. یہ اب الجھن بھی ذہن میں لے کر نہ جائیں کہ ہم نے حدود اللہ کیسے بدل دی. الجھن تو پیدا ہو گئی ہے. قرآن پاک تو حدود اللہ یا طلاق کے مسائل کو کہتا ہے یا وراثت کے مسائل کو کہتا ہے، تو ہمارے یہاں یہ سزاؤں کو حدود اللہ کیسے ہوگے؟ یہ جناب نبی کریم کے ایک ارشاد کی بنیاد پر ہے. آپ کو یاد ہوگا جب فاطمہ مخزومیہ سے چوری ہوئی تھی تو انہوں نے سفارشی بنایا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو گیا تھا، سفارشی بنایا تھا کس کو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارش کی تھی. تو حضور نے ڈانٹا تھا کیا کہہ کے؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ. یہ وہاں سے ہماری حدود اللہ جو سزائے ہے نا، یہ وہاں سے حدود اللہ ہے. تشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو. پھر لمبا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو خیر میں یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے وراثت کے احکام مسائل بیان کیے، پھر سے متعین کیے. بیوی کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، اولاد ہو تو یہ حق ہے، اولاد نہ ہو تو یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے. یہ سارے حقوق اللہ پاک نے متعین کیے. اور جاہلیت کا یہ جو رواج تھا کہ بیٹی وارث ہے کہ نہیں ہے، اس کو ملے گا نہیں ملے گا، بھائی کے رحم و کرم پر ہے، خاندان. عورت کو اللہ رب العزت نے وراثت کا حصہ دلوایا، وراثت کا حقدار کرا. وراثت کی بات چلی ہے تو ایک طرف وہ انتہا تھی. آج کی ایک دوسری لطیفہ ہی سمجھ لیں یا واقعہ سمجھ لیں. ہمارے ایک کیس چلتا رہا، اس وقت وہ ریٹ کے فریزر میں ہے. سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، جسٹس شاہ قصوری حیات ہے ابھی، اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر مرکز کے بنے اور پھر اب ریٹائر ہیں لیکن باہر ہیں. ایک عورت نے یہ اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کو، آج صرف میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرا آج کیا ہمارے آج کے جھگڑے کیا ہے. تو ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا وراثت میں حصہ بین الاقوامی قانون کے مطابق برابر بنتا ہے، مجھے یہ آدھا دیتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ میرے بھائی مجھے آدھا حصہ دیتے ہیں. یعنی جو قرآن، حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، اور عالمی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے برابر ملنا چاہیے. تو جسٹس صاحب مصیبت میں پڑ گئے. انہوں نے فیصلہ لکھا، میں کہا تم ٹھیک کہتی ہو کہ اس کا حصہ برابر بنتا ہے. اس کا حصہ ریٹن فیصلہ موجود ہے کہ اس کا حصہ برابر بنتا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برابر حصہ دیا جائے، اور بین الاقوامی قانون کا تقاضا بھی یہ ہے اس کو برابر حصہ دیا جائے. اب یہ قرآن پاک میں جو ہے نا، وللذکر مثل حظ الانثیین دیا ہوا. رس سری ابھی نس قطعی ہے، کدھر لے جائے گا اس کو؟ رس سری بھی ہے اور رس قطعی بھی ہے، کہاں لے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اصل میں بات یہ علماء کو الجھن ہوئی ہے، علماء کنفیوز ہو گئے. یہ حصے کا بیان نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین حصے کا بیان نہیں ہے. یہ منیمم کی حد ہے کہ آدھا تو دونوں کا مسئلہ.
اس سے کم تو دو، ان کے لکھا ہے فیصلے میں کہ ذکر مثل حضر النسیین، یہ حصے کا ذکر نہیں ہے، یہ منیمم کی حد ہے، کم از کم کی حد بیان کی ہے۔ حصے کا بیان کہاں ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برابر دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ صادر ہو گیا، سپریم کورٹ پہ ریٹ ہو گئی، اور تقریباً 15 سال سے سپریم کورٹ کی ریٹوں والی فریزر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا کہ ہمارا سپریم کورٹ کا ڈیپ فریزر بہت مضبوط، بڑا جاندار ہے، بڑی بڑی بلائیں وہاں فریز ہوئی۔ اسی طرح یہ مستقل بات کروں گا اس پر کہ وہاں کیا کیا اس ڈیپ فریزر میں، بہت زبردست ڈیپ فریزر ہے، اور بڑی بڑی بلائیں وہاں فریز ہوئی پڑی ہیں، ان میں یہ بھی ہے۔ تو خیر میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے عورت کی جاہلیت کے دور کی جو مظلومیت تھی نا، اس میں سے چند باتیں میں نے ذکر کی کہ عورت کو ظلم کے ماحول سے، جبر سے، محرومی سے نجات دلانے کے لیے اس کی رائے، اس کی عزت نفس، اس کو وقار، معاشرتی وقار اور حیثیت بحال کرنے کے لیے قرآن پاک نے کیا کیا اقدامات کیے تھے، ان میں سے 5-7 کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آج کی گفتگو اسی پہ سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقی بات کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك بآلائک ونشكرك بنعمائک لك المنة والإحسان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمته۔ الله ربنا هو الإله ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك